رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ لوگ ان سے زیادہ زور آور تھے. وہ زمین کو جوتتے تھے، کھیتی باڑی اور آباد کی انہوں نے زمین ان کی آبادی سے زیادہ. اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا. ہاں، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مشرکین مکہ میں رہنے والے مشرک
کافر، ان کو کہا گیا کہ تم نے کیا پہلوں کا حال نہیں دیکھا سنا؟ ان کی عمریں بھی بہت ہوتی تھیں، عمارتیں بنانے میں ماہر تھے، انہوں نے بہت سی بستیاں، شہر آباد کیے، مکے والوں سے وہ لوگ بڑھ چڑھ کر تھے۔ ان لوگوں کی زمین عرب کی طرح بنجر نہیں تھی، کھیت باغات کے لائق تھی، اور وہ قوم بھی اپنے مطابق نادان نہیں تھی، ہوشیار لوگ تھے، وہ چالاک لوگ تھے، کھیتی باڑی میں بہت ماہر تھے، اس لیے انہوں نے زمین خوب آباد کی، مگر ان کے پاس اللہ کے رسول آئے روشن نشانیاں لے کر۔ سنا ہوگا تم نے، ہر زمانے میں نبی اپنی قوم کے سامنے معجزات لایا، اور معجزات بھی ویسے جس کا اس زمانے میں زور تھا۔ بیماری، طب، میڈیکل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کوڑی، برس والے، پیچز کی بیماری، لیپریسی، ان کو شفا یاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، ان کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے وہ جادوگروں کو عاجز کر گئے، جادوگر مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ اللہ تعالی معجزات عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، تاکہ جو لوگ چمتکار، شعبدے دکھا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں وہ عاجز آ جائیں، سائنس والے مات کھا جائیں۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، وہ فطرت کا، قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے ہاں مختلف طریقہ علاج ہیں، یونانی، آریوویدک، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی وغیرہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب میں ماؤتھ، سلائیوا، تھوک مبارک میں کتنی برکتیں تھیں، آپ سنتے رہتے۔ کھاری کنویں میں، سالٹی ویل، اس میں ڈال دیتے تھے، وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ دکھتی آنکھوں میں ڈالتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کٹے بدن پہ لگاتے تھے، وہ جڑ جاتا تھا۔ یہ چیزیں فرضی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا کیے تھے، سائنس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روحانیات کا عالم بہت بلند ہے۔ میں صرف معجزات کی بات کروں
صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، آپ کے ہاں جراح یا پھر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آرتھوپیڈک، وہ اپنے طریقے سے ہڈی کو سیٹ کر کے بٹھاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، راڈ لگا دیتے ہیں لوہے کی سے، پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں 4 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے، کہ ہڈی اپنی جگہ بنا لے، جڑ جائے۔ صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگا کر کپڑا باندھ دیا، کپڑا کھولا گیا، ہڈی بھی ٹھیک ہو گئی، کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ نہیں جان سکتے، ہماری سمجھ، ہماری فہم اتنی نہیں ہے کہ ہم روحانیات کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کمالات عطا فرمائے ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تصرف، روحانی قوت سے کسی کا حال بدل دینا، یہ کمال اللہ والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی، اتنے وہ خوش الحان تھے، جب اللہ کی تسبیح پڑھتے تو کہتے ہیں پرندے رک جاتے تھے، ہوائیں تھم جاتی تھیں۔ جو لوگ روحانیات سے واقف نہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ آج سائنس کے کمال مان لیتے ہیں، روحانیات کو نہیں مانتے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی سائنسدان کی بات، وہ بھی آپ کو سنائی تھی۔ آج کتنی باتیں سائنس نے نبی کے معجزات سے سیکھی ہیں۔ انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، فضا میں، اسپیس میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس نے آج دریافت کیا ہے، اب جا کر۔ کیسے؟ انہوں نے سنا ہے مسلمانوں سے، پھر اس پہ غور کیا۔ ریڈیو ہے، اب تو آپ کے پاس ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا، اب ریڈیو ٹی وی کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا۔ اب کراچی بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور برطانیہ، امریکہ کی آواز سن لیتے ہیں۔ سائنس نے بتا دیا، آپ کو لمحے لگتے ہیں، کوئی لمبا ٹائم نہیں، حرکت بھی پہنچ جاتی ہے، وہاں میچ ہو رہا ہو آپ اسی وقت یہاں دیکھ لیتے ہیں، وہاں ہونے والا واقعہ اپنے گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اپنے گھر سے وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ جن کو اللہ کمال عطا فرمائے۔ کیمرہ یہ بھی سامنے لگا ہوا ہے، اس میں لینز ہوتا ہے، لینز جس سے دیکھتے ہیں،
عدسہ کہتے ہیں عربی میں، مٹی سے بنا ہوا ہے، شیشہ کیمیکل وغیرہ ملا کے بنایا جاتا ہے، قریب دیکھنے کا، دور دیکھنے کا، اندھیرے میں دیکھنے کا، چھوٹی چیز دیکھنے کا، بڑی چیز دیکھنے کا، اندر دیکھنے کا، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، کتنی چیزیں، یہ لینز انسان کا بنایا ہوا اندر بھی دیکھ لیتا ہے، باہر بھی دیکھ لیتا ہے، قریب بھی دور بھی۔ اندازہ کیجئے جب انسان کے بنائے ہوئے لینز میں اتنا کمال، تو جس کی آنکھیں خود رب بن جائے اس کا کتنا کمال ہوگا، کیا شان ہوگی۔ آج اگر سلیبس میں، نصاب میں بچے کو پڑھایا جائے مخالفوں کی بات کہ نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، علم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بات اس کو سکھائی جائے، اور دوسری طرف وہ پڑھے کہ سائنس زمین کی گہرائیوں میں دیکھ سکتی ہے، سمندر کی گہرائی میں دیکھ سکتی ہے، سائنس کے آلات سے میلوں کے فاصلے پہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، تو بتائیے اس کو کیا پیغام دیا آپ نے کہ انسان کا بنایا ہوا آلہ دیکھ سکتا ہے، رب کا بنایا ہوا نبی ولی نہیں دیکھ سکتا؟ عجیب بات ہے۔ اس سائنس کو ابھی وہ مقام حاصل نہیں کہ یہ کسی طرح روحانیت کے قریب آ جائے، لیکن اس سے باتیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے سائنس، روحانیات کے بارے میں بہت سے شک دور ہو رہے ہیں۔ اللہ نے نبی بھیجے، ان کو کمالات عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے، روشن نشانیاں دی۔ ہر نبی کے پاس کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو زیادہ معجزات ملے، ہمارے نبی خود معجزہ بن کر آئے۔ 6000 سے زیادہ معجزے تو شمار کیے گئے ہیں، جو شمار نہیں ہو سکے وہ جانے کتنے ہیں۔ کچھ جھلک کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہے، حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی کتابوں میں، الگ کتابیں بھی لوگوں نے بنائی۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے معنی کیے جاتے ہیں کسی چیز میں بغیر مالک کی اجازت کے تصرف اور عمل درآمد کرنا۔ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑ بنائے اللہ نے، یہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی اندر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کی حرکت جو ہل رہی تھی وہ رک گئی، آج ان کو توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، راستے بنائے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حرکت کا، تو زلزلہ آئے یا سونامی آئے، کوئی چیز ٹھہرتی ہے، بچتی ہے؟ نہیں۔ فطرت کے خلاف، اگینسٹ نیچر جو بھی چلتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ انسانوں کو بھی بتایا گیا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے سر سے پاؤں تک، یہ تمہارا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ عالم صغیر
اور عالم کبیر، پوری کائنات عالم کبیر، انسان کا وجود عالم صغیر۔ کیا کچھ نہیں ہے اس انسان کے جسم میں؟ سائنس کے مطابق، جو سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز فیکٹریز انسان کے جسم میں ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کس نے بنایا ہے یہ سب؟ آپ کو بتایا آپ مسکرا دیتے ہیں تو مسکرانے میں آپ کے چہرے میں کتنے جو آپ ان کو رگیں کہیں، شریانیں کہیں، بال سے باریک کتنی ہیں، سینکڑوں وہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ آپ بات سنتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ سارا نظام کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، شطرنج، چیس کہتے ہیں اس کو، لوگ کھیلتے ہیں، وہ لایا کہ 64 خانے ہیں اس میں، 64 باکسز چٹائی کی طرح۔ اس نے کہا اس میں بنانے والے نے دنیا بھر کی چالاکی رکھ دی ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، یہ تیرا شطرنج کا جو بساط ہے، جو چٹائی ہے، یہ سائز اس کا بڑا ہے، چہرے کا سائز اس سے چھوٹا ہے۔ اللہ نے اس چہرے میں جو کمال رکھا ہے اس کا ایک اثر ہے یہ جو بنایا ہے۔ اللہ نے کتنے کمال انسان کی عقل میں، چہرے میں رکھے ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بڑی شان والا ہے، ہم کسی طرح بھی اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ یہ صبح و شام، یہ دن رات، میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا زمین سے کتنے درخت نکلتے ہیں، ان کے پتے الگ ہیں، پتوں میں دھاریاں الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، کون بناتا ہے یہ؟ اللہ کی نعمتیں کھانے والوں، طرح طرح کے ذائقوں سے لطف اندوز ہونے والوں، مزے لینے والوں، کبھی سوچا، غور کیا کون ہے اللہ کے سوا؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انسان کی سب سے بہترین غذا شہد، وہ بھی مکھی کا تھوک ہے۔ انسان کا سب سے بہترین لباس ریشم، وہ بھی مکھی کا تھوک ہے۔ اے انسان، تو کیوں نہیں رب کے سامنے جھکتا؟ کیوں نہیں اس کو مانتا؟ یہ جانوروں کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ کام، اللہ خود فرماتا ہے اس اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا ہے اس کو، یہ 3 ہفتوں کا پانی ایک وقت میں پی لیتا ہے، پھر اس کو 3 ہفتے پانی کی ضرورت نہیں۔ جن جگہوں پہ دوسرے نہیں چل سکتے، اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے وہ ریت میں بھی چلتا ہے۔ اس کی بناوٹ غور کرو، کون ہے بنانے والا؟ اللہ تعالی۔ اے انسان، غور کر، پہچان اپنے رب کو۔ مکہ والو، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، تم سے بڑے زیادہ زور آور لوگ تھے، پہاڑ کاٹ کے مکان بناتے تھے۔
کھیتی باڑی بہت آتی تھی ان کو، انجینئر تھے اپنے وقتوں کے، وہ عمریں بھی بہت ہوتی تھی، خوب بستیاں بساتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت شہر آباد کیے۔ مکہ مکرمہ میں تو سبزہ نہیں ہے، گھاس وغیرہ نہیں ہے، تم ان جیسے نہیں ہو۔ تم نے ان کا انجام دیکھا؟ ان کے گھر ان کو بچا سکے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو، تم سفر کرتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ پہلوں کے انجام سے سبق سیکھو۔ کافر کا کھانا پینا چلنا پھرنا ظلم ہے کہ وہ رب کی بغاوت کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، رب کو نہیں مانتا اور اس کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ مومن کے یہ کام کھانا پینا چلنا پھرنا عبادت کہ اس لیے وہ رب کو مانتا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ آج ہم مسلمان کہلا کر کیا کر رہے ہیں۔ مہربانی۔ کافر تو رب کو نہیں مانتے، ہم تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے شکر کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ مخلوق کتنی ہے، کتنی قسم کی ہے ہم نہیں جانتے، گن بھی نہیں سکتے ہم تو۔ کتابوں میں جو بتائی جاتی ہے اس کے مطابق ہم کچھ کہہ دیتے ہیں۔ کتنی قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے رینگنے والے، کتنے چلنے والے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، اڑنے والے، سمندری مخلوق کتنی ہے، ہم تو تعداد بھی نہیں جانتے۔ ہمیں شکر کا حکم دیا کیونکہ ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور ہم ہی ناشکرے ہو گئے۔ تو کافر تو باغی ہے، رب کو نہیں مانتے، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی خود بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، کہا کریں الحمدللہ والشکر للہ۔ یہ کلمے یاد کراؤ۔ پانی پئیں، ہوا اچھی لگے، نیند ملے، کھانا ملے، پہننا ملے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ تو جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو گے نعمت اور زیادہ کر دوں گا۔ وہ نوازتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت اگر ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، منکروں کو نہ دیتا، مچھر کے مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم اسی دنیا کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے الحمدللہ کہنے میں؟ کتنی محنت ہوتی ہے الحمدللہ کہنے میں، لیکن سستی نہیں کہتے۔ حالانکہ زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، برکتیں ہی برکتیں۔ میں سمجھا دوں آپ کو۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ، کہیے گا
آپ کے منہ سے نکلا نا، فرشتہ بن گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اللہ، آگے اور فرشتہ بن گیا۔ پھر آپ نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر اس نے، آگے سلسلہ آپ سے لے کر ساری فضا میں نور کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے، آپ نور کے حالے میں آ جاتے ہیں۔ بتائیے فائدہ ہے یا نہیں؟ گانے گنگنا لیں گے، دنیا کی باتیں کر لیں گے، مگر ہم رب کی تعریف نہیں کرتے۔ جھوٹی تعریف دنیا داروں کی کرتے ہیں، ان سے کچھ ملتا بھی نہیں۔ رب کی تعریف کریں، وہ تعریف بھی سچی، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تعریف تو بہت بلند ہے، ہم سے جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں، وہ اتنا نوازتا ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ عادت ڈالیں شکر کرنے کی، اس کی نعمتوں پر۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ فی زمانہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے شکایت کرنے کا، ہر وقت شکایت۔ ایک آدمی کو سال بھر میں کتنا نفع ہوا وہ نہیں بتاتا، کتنا فائدہ پروفٹ ہوا نہیں بتاتا، نقصان کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہو جائے، اتنا نقصان ہو گیا، تو جو نفع ہوا اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ صحت کا وقت کتنا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، تھوڑی سی بیماری آئی تو شکایت۔ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر۔ مگر ہم جب مرض ہی نہیں مانیں گے، علاج کیسے ہوگا؟ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم مریض ہیں، بیمار ہیں، گناہوں کے بیمار ہیں، خطاؤں کے بیمار ہیں، لغزشوں کے بیمار ہیں، مانتے ہی نہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں، خود نہیں اپنے آپ کو تسلیم کرتے، تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، مومن وہ ہوتا ہے جو رب تعالی سے راضی رہے اور رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو فاقے کرتے تھے؟ ہمارے تو پیٹ نکلے ہوئے ہیں نا، اللہ والوں کے پیٹ ان کی کمر سے لگے ہوتے تھے اندر، وہ ہماری طرح فربا یعنی گول مٹول نہیں ہوتے تھے، فاقے کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، پھر بھی کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر، تو جس حال میں رکھے تو بس راضی رہو۔ ہمارے پاس شکایتیں شکایتیں، کبھی ہوا شکر کر لیا ورنہ شکایت۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، ہر بات پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کا شکر ہے، یہ ہے، سب کو یہ توفیق۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی کام اچھا ہو جائے تو جی میں نے کیا ہے، خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، حالانکہ کہنا یہ چاہیے اچھا ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، خراب ہوا میری کوتاہی سے، مگر ہم نے معاملہ الٹا کیا ہوا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نبیوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، نبی کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرتا ہے۔
کیونکہ وہ کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے. کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. ان کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا مومن نہیں، ایمان والا نہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے. کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سجدہ کرنے والا عزت پاتا ہے، انعام پاتا ہے، جو نہیں کرتا محروم رہتا ہے. اللہ تعالی نفع نقصان سے پاک. عبادت کا حکم ہمیں دیا ہے ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں نوازا جاتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ نظام جو رب نے بنایا، یہ دین جو رب نے عطا کیا ہے، یہ ہماری بھلائی کے لیے. ارے آپ مشین لے کے آتے ہو، اس کے ساتھ ہدایت نامہ ملتا ہے، مینول، کیسے استعمال کرنا ہے. چھوٹی سی مشین کے ساتھ آپ کے ساتھ ہدایت نامہ ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہو دیکھ کے، اسی کے مطابق چھوٹا سا بھی کوئی چیز ہو آپ اسی طرح کرتے ہو. اس کے خلاف کرو تو وہ کام نہیں کرتی. آپ کو دکھ ہوتا ہے میرے پیسے ضائع ہو گئے، میں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، میرے پیسے ضائع ہو گئے، چیز خراب ہو گئی. اے انسان، تجھے رب نے بنایا ہے تو ہدایت نامہ قرآن دیا ہے تجھے، اس کا عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن پر پورا عمل کر کے دکھایا ہے. اب بنا تو سمجھے تو تو سمجھدار نہیں ہے، پھر تو غلط استعمال کر رہا ہے اپنا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ خرابی. یہ جو ہمارے اندر خرابیاں آتی ہیں، یہ غلط استعمال ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری شامت اعمال. اکثر لوگوں کو سنا بولتے ہیں بد نصیبی، بد قسمتی. مسلمان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کو ایسا، اس کو کہنا چاہیے شامت اعمال، میری محرومی. بد نصیب کہاں سے؟ تجھے ایمان ملا ہے، تجھ جیسا نصیب والا کون ہے؟ ایمان والا بد نصیب نہیں ہوتا. یہ شامت اعمال ہے. جو ہم غلط کرتے ہیں، جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ان کا نتیجہ ہوتا ہے خرابیاں. تو باغی اگر رب کی کائنات میں کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا ہے کر رہا ہے، تو وہ رب کا منکر ہے، ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر بھی اور زمین پر بھی. مومن ایمان والا ہے، اس کا کھانا پینا اللہ کو مانتے ہوئے ہے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے. یہاں ایک بات یاد کر لیں، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں. نہ، صرف یہی عبادت نہیں ہے. آپ کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے. کب؟ جب آپ اللہ کے لیے جئیں. آپ کو کیوں بنایا گیا؟ عبادت کے لیے. عبادت کے لیے آپ کو جسم چاہیے، طاقت چاہیے، طاقت کے لیے غذا چاہیے، آرام چاہیے، آرام کے لیے بستر چاہیے. تو آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب عبادت ہو جائے گا. کیوں؟ کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جی رہے ہیں. کہتے ہیں نا جیسی نیت ہوگی ویسی جزا ہوگی. تو ہماری نیت تو ہے گھومنے پھرنے کی، مزے کرنے کی.
اگر ہم اللہ کے لیے ہو جائیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے، مگر ہم توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ناکام۔ اب جو دوسری بات کرنے لگا ہوں، توجہ دیجیے گا، صحابہ بھی مسلمان تھے، صحابہ کی پیروی کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے تابعین، فالوورز بھی مسلمان تھے، اولیاء بھی اونچی کہیے مسلمان۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، وہ کامیاب تھے یا آج ہم کامیاب ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب تھے، تو پھر ہم ناکامی والی چیز کیوں پسند کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں کہ وہ کامیاب تھے، جان رہے ہیں، پانچوں وقت آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بھلائی کی طرف، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ غلط راستے پہ۔ تو کیا ہم لوگ کامیاب ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، گڈ اور بیڈ، دونوں چوائس، انتخاب، پسند ہماری، فیصلے کا اختیار ہمیں۔ میں نقصان والی چیز کو پسند کروں گا تو میں بے وقوف کہلاؤں گا، نادان کہلاؤں گا، احمق کہلاؤں گا۔ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا اس کو؟ مگر آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کی چمک دمک نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ سے پیار کر کے دیکھو، رب سے پیار کرو، پھر دیکھو وہ کتنا نوازتا ہے۔ وہ سراسر محبت ہے اللہ تعالی، اور ایمان والے کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، مگر نہیں، دنیا سے رغبت زیادہ۔ اگر ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے، ہم کبھی نہ ہنسیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بس مگن ہیں دنیا میں، ورنہ اللہ والوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، وہ اتنا اللہ کے لیے روتے تھے، ساری ساری رات جاگنا، سارا سارا دن عبادت کرنا، بہت کم کھانا، کم ملنا، کم بولنا، مگر ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ اس کی مہربانی رب کی، اس کے باوجود وہ ہمیں نوازتا ہے۔ ہم 99 مرتبہ غلطیاں کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، ندامت کا ایک آنسو نکل آئے، توبہ کر لیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ہوگا اتنا مہربان، اتنا کریم؟ مگر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ تو کافر تو مانتا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا اوڑھنا، پہننا، رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا غیروں کے طریقے پر ہو گیا، سنت کے مطابق ہوتا تو جو حبیب اتنا پیارا ہے،
اس کی ادائیں اتنی پیاری تو جو اپنائے گا کتنا پیارا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ بات سینکڑوں مرتبہ سنائی ہوگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مثنوی شریف میں، کسی نے مجنوں کو دیکھا ہرن کا منہ چوم رہا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا مجنوں کیا ہو گیا تجھے، یہ ہرن کا منہ کیوں چوم رہا ہے، تجھے اس پر پیار کیوں آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں مجنوں کو ہرن سے پیار نہیں تھا، پیار تھا لیلا سے۔ اس کو ہرن کی آنکھیں لیلا جیسی لگیں تو اس کو ہرن پر بھی پیار آ گیا بلا تشبیہ۔ کہاں مجنوں کی بات، کہاں رب کی بات۔ مجنوں کو پیار ہے لیلا سے، ہرن پر پیار آ گیا کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی۔ سمجھنے کے لیے بات ہے بغیر تشبیہ کے۔ تو جب مجنوں کو اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو اللہ کو اس بندے پہ پیار کیوں نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی؟ کیونکہ اللہ کو پیار اپنے حبیب سے ہے، تو جس کی ادائیں ان جیسی ہوں گی اللہ کو وہ بھی پیارا لگے گا۔ اندازہ کریں بال کیسے رکھیں، لباس کیسے پہنیں، کیسا لباس پہنیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے چلیں، کیسے ملیں، گھر میں کیسے رہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، تجارت کیسے کریں، ٹیچر ہیں تو پڑھائیں کیسے، شاگرد ہیں تو پڑھیں کیسے۔ کون سی بات ہے جو نہیں معلوم مگر وہ اپناتے نہیں ہیں؟ غیروں کے طریقے، غیروں کے طریقے، عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ تو جب اتنی بات معلوم ہو گئی تو بچنا چاہیے ظلم سے یا نہیں؟ اونچی مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم کیا ہے، کر رہے۔ آپ کے نزدیک کوئی کسی کو گالی دے دے، کسی کے پیسے مار لے، کسی کو تکلیف پہنچائے، صرف یہ ظلم ہے؟ ظلم کی فہرست بہت ہے۔ سچ کو جھوٹ بولنا، جھوٹ کو سچ بولنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ نافرمانی کرنا یہ بھی اونچی ظلم ہے۔ پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو پھر کیوں نہیں بچتے؟ اولاد کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سسرال کو، یہ سارے رشتے بیان ہوئے۔ کس کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ کے ملازم کا کیا حق ہے؟ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، غلام غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو۔ کتنی مرتبہ؟ غلطی کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر گولی چلا دے تو بھی آپ معاف کر دیں۔ غلطی کی نوعیت، کچھ غلطی ہو گئی، برتن ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کیسے چیختے ہیں؟ خود ہم سے بھی تو ہو جاتا ہے۔
بچے سے ہو گیا کچھ نہیں، ملازم سے ہو گیا، اس پہ برس پڑتے ہیں۔ اس 70 کا مطلب کثرت۔ ہمارے ہاں اس کی کمزوری ہے، اس کی مجبوری ہے۔ اگر اس کی مجبوری نہیں ہوتی وہ آپ کے ہاں ملازم ہوتا؟ آپ سوچو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آگے رمضان آئے گا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس کو آپ مزدور کہیں، ملازم کہیں، نوکر کہیں، جس طرح روزہ آپ کو لگتا ہے اس کو بھی تو لگتا ہوگا۔ کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں آپ، اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آسانی کریں۔ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رہے اسلام کی سزائیں، چونکہ بات آئی ہے کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں پھر کر رہا ہوں، ظلم نہیں ہے، تعزیرات، پنشمنٹ۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے مارو، شرابی کو کوڑے مارو، یہ جو حدیں ہیں حدود اللہ جن کو کہتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اس وقت کراچی شہر میں مہنگائی کی وجہ سے جرائم، جرم کی جمع بڑھ گئے۔ اسٹریٹ کرائمز، راہ چلتوں کو لوٹنا، کوئی آگے سے مزاحمت کرے اس کو مار دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ گھر کا کمانے والا ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، وہ 1000 2000 10,000 کی چیز کے لیے بندہ ہی مار دیتے ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے، اس کو دنیا بھر کے ٹیلی ویژن میں دکھایا جائے، جتنے دیکھیں گے ڈریں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سزا سے جرم ختم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ تو جب سزائیں نہیں ہوں گی جرم بڑھے گا۔ آپ کے ہاں سے کوشش ہو رہی ہے موت کی سزا ختم کر دو، پھانسی دینا، عرب میں گردن کاٹتے ہیں، آپ کے ہاں پھانسی، بعض ملکوں میں بجلی کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، کرنٹ سے مر جاتا ہے، سزائے موت کہتے ہیں اس کو، سینٹینس آف ڈیتھ۔ جب مجرم کو سزا ملے گی ساری دنیا دیکھے گی، لوگ ڈریں گے یا نہیں؟ کہا جا رہا ہے اس سزا کو ختم کرو، تو کیا مطلب؟ جب ڈر نہیں رہے گا تو جرم بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی سزائیں ظلم نہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، سمجھ لیا آپ نے اس بات کو؟ ماں باپ کی ڈانٹ، روک ٹوک، بچے پر مہربانی ہے یا نہیں؟ اونچی کہیں، وہ سہے کہ نہیں جی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ماں باپ غلط کر رہے ہیں بچے پہ، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، ہوں گے ایسے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے، مگر اکثریت وللاکثر حکم الکل، اکثریت ماں باپ کی اولاد کی بھلائی چاہتی ہے۔ کچھ ہوتے ہوں گے جو غلط کرتے ہوں گے، مگر بچوں کو روکا جائے، آج بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں وہ پولیس کو فون کر دیتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، بچوں کو آزادی ملتی ہے، بچوں کو منمانی کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ بگڑ جاتے ہیں۔
تو ماں باپ اگر روکتے ہیں تو بھلائی کے لیے یا ظلم کرتے ہیں؟ اونچی کہیے. مگر ہم غلط سمجھے، ہمارے ذہنوں میں وہ نہیں یہ ظلم ہے، تو میں بتا دوں گا کہ ظلم کے معنی پہلے سمجھنے ہوں گے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا، محلے داری تھی، پورے محلے میں، گلی میں ایک دوسرے کی جان پہچان تھی، ملنا جلنا تھا، پوچھتے تھے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے. آج کل اس کو برا سمجھتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو. آج کل یہ ہو گیا. بچہ باہر نکل کے کوئی غلطی کرتا تھا، پڑوسی اگر اس کو ڈانٹ دیتا تھا، بچہ گھر آ کے بتاتا تھا مجھے پڑوسی نے ڈانٹا ہے، تو باپ یا ماں کہتے تھے ضرور تو نے کوئی غلطی کی ہوگی. اب کہتے ہیں کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا، نکل آئیں گے باہر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو کچھ کہنے کی؟ تو بتائیے الٹا معاملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اونچی. بہن بھائی ایک دوسرے کی نہیں سنے، ماں باپ اولاد میں یہ ہو جائے تو بتائیے پھر خرابی ہی ہوگی، بھلائی نہیں. بڑے نہ رہیں بہت سی خرابیاں آ جاتی ہیں. مثلاً ماں باپ کو دیکھ لیں، وہ سب کو جمع کر کے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ایک کہاوت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بچے مل کر ماں کو نہیں پال پاتے. سنی ہوگی یہ بھی آپ نے. یہ معاشرہ جب ایسا ہو جائے گا تو بتائیے پھر اخلاقی برائیاں، دوسری برائیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ وہ ماں باپ جنہوں نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، انہی کے سامنے دھاڑنے لگ جائیں، ہماری آواز سے وہ سہم جائیں، بتائیے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اونچی. مگر وقت اور ماحول کو پیچھے لگ گئے، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، غیروں کی باتیں اپنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری خوبیاں ہم سے چلی گئیں، دوسروں کی خرابیاں ہم نے اپنا لی. ظلم کیا یا نہیں کیا؟ اونچی کہیے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب ظلم کر لیا تو کیا کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سکھا دیا. پھل کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا، کھا لیا. ہم میں سے کوئی ہوتا جی اللہ نے لکھا ایسا تھا، میری قسمت میں یہی لکھا تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، نہیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نقصان پانے والے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انہوں نے سکھا دیا خطا ہو جائے تو شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے آگے روو، گڑ گڑاؤ. آپ کے سامنے. مگر ہم نے یہ چیز سیکھی نہیں، ہم جرم کر کے اکڑتے ہیں. اور جی اتنے لوگ کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ اس طرح آپ کا اکڑنا آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء
پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، تھوڑی نہیں، ٹھیک ٹھاک، ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے۔ انکذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے ساتھ تمسخر، جس کو آپ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، موکری، بلف کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر، اللہ کی آیتوں کا انکار، جس رب نے بنایا ہمیں اس کی باتوں کا انکار۔ سنیں، انکار کرنے والا، منکر، کافر کہتے ہیں، کافر کے معنی انکار کرنے والا، تو کافر منکر کبھی بھی بخشا جا سکتا، اونچی، گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب جھٹلانا کس کس طرح، اس کے بھی لوگوں کے انداز ہیں۔ آپ لوگوں کے منہ سے بھی غلط جملہ نکل جاتا ہے، رکھو اپنی آیتیں اپنے پاس، مجھے نہیں سناؤ قرآن، اس طرح کے معاذ اللہ جملے منہ سے نکل جاتے ہیں یا نہیں نکل جاتے؟ اب تم کوئی حدیث سنانے لگو گے، یہ اس طرح کے جملے کہنا کتنا نقصان دیتا ہے ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ کی باتیں، صوفیاء سے پوچھو، صوفیاء، وہ صوفی جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سنتوں کو ترک کرتا ہے وہ ایک دن فرض کو بھی ترک کر دے گا۔ ترک کرنے کا مطلب چھوڑ دینا۔ سنتوں کا تارک ہو گیا تو فرضوں کا بھی تارک ہو جائے گا، یعنی سنتوں کو چھوڑنے والا ہو گیا، فرضوں کو بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔ اور جو فرضوں کو چھوڑ دے آخر کار عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جو فرض، واجب، سنت ہیں، ان میں بھی سستی دکھانا ہمیں بہت نقصان دیتا ہے۔ چور جو ہوتا ہے وہ پہلے دیوار توڑتا ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو پھر اندر جا کر دوسری نقب لگائے گا، دوسری دیوار میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو دین کی پہلی دیوار، دین کو اگر ایک عمارت سمجھو، سمجھنے کے لیے، تو اس کی پہلی دیوار سنت ہے، اس کی حفاظت کرو، ورنہ باقی چیزوں کی خیر 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 نہیں۔ کفار نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، بدعملی کی، بدعقیدگی میں پھنس گئے، عقیدے خراب ہو گئے، ایمان چلا گیا۔ آج ہم سنتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ ابھی رمضان آئے گا، تراویح کی نماز کتنے پڑھیں گے؟ بہت کم۔ عورتیں تو بہت زیادہ کم پڑھتی ہیں، کچھ ہوں گی جو گھروں میں پڑھ لیتی ہیں یا کہیں اکٹھی ہو کے پڑھ لیتی ہیں۔ آپ تو ان کو فرض نمازوں سے بھی باورچی خانے میں بھیج دیتے ہیں، دوپہر صحیح کہ جاؤ تیاریاں کرو۔ جس طرح روزہ تم نے رکھا ہے انہوں نے بھی رکھا ہے، تم پر بھی نماز فرض ہے، ان پر بھی نماز۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی، زور دیا گیا جس پہ، اس کے بھی تارک ہو رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟
ہم لوگ بدعملی سے، سستی سے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سستی کی وجہ سے ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو، ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو۔ نہیں مانتے؟ وہ جی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو آپ نے ٹوپی کو ہلکا سمجھانا۔ یہ ہلکا سمجھنا آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ کبھی مجبوری ہے، نہیں ہے اور بات ہے، پہننا ہی نہیں ہے، نہیں جی اس کے بغیر بھی نماز، تو حضور نے ننگے سر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، امامہ باندھ کے پڑھتے تھے، کتنے درجے ثواب زیادہ ہو جاتا۔ اور آپ ٹوپی بھی نہ پہننا چاہیں، ہلکا سمجھیں، تو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے مسئلہ بہت سخت ہے، معمولی بات نہیں۔ دیکھنا ہو، میری بات نہیں سننا، بہار شریعت میں دیکھ لیں، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بھی بیان ہوا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، اگر اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، تو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ٹیلی فون سب کے ہاتھ میں ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں آتے وقت اس کو سائلنٹ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ آپ کو اتنے لفظ تو آ ہی گئے، ڈیلیٹ کرنا، آن آف، سائلنٹ، سوئچ آف، اتنے لفظ تو آ گئے۔ سائلنٹ کا مطلب اس کی گھنٹی بند کر دینا۔ اگر آپ کو رکھنا ہی ہے تو وائبریشن پہ رکھ لیں، وہ جو کانپتا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا فون آ گیا۔ لیکن آپ لوگ گھنٹی بند نہیں کرتے، مسجد میں آ کر بجاتے ہیں۔ موسیقی، میوزک، رنگ ٹون جو ہے میوزک ہے، مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں جس میں آواز آتی ہے، اور آپ آ کے موسیقی بجاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، مسجد میں بھی، اور آپ کو اس پہ کوئی احساس نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پرواہ نہیں آپ کی۔ مجھے بتائیں اپنے اوپر کتنا گناہ لے رہے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ ٹوپی کے بارے میں بہار شریعت کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی کا پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، یعنی نماز میں ضروری نہیں سمجھ رہا، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، مثلا یہ کہ نماز کوئی ایسی شان والی چیز نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے، تو بہار شریعت کے الفاظ ہیں تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ حوالہ چاہیے، بہار شریعت کا حصہ 3، صفحہ نمبر 631، لکھنے والے صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں، ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی، اس میں مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے، یہ اس سے عبارت پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نماز کی تحقیر، کہ نماز کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھنا شان والی کہ اس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے، کو نماز کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو جو ایسا کرتا ہے انہوں نے لکھا یہ کفر ہے۔ اندازہ کریں
آپ کا دل چاہے کتاب نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو حوالہ بھی سنا دیا۔ حکم سن کر نہ ماننا، اس کو ہلکا سمجھنا شریعت کے حکم کو۔ پہلے چونکہ یہ باتیں میں نہیں بتاتا تھا، لوگ ایسی مشکل میں نہ آ جائیں، اب عام ہو گئی ہے۔ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بدھ کے دن ناخن اونچی کہیں، ویڈنسڈے کو یوم الاربعاء، عربی میں یوم الربوع، بدھ کا دن آپ کے ہاں مشہور ویڈنسڈے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ ایک عالم نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف کا مطلب راوی جس نے آگے بیان کی ہے وہ کمزور ہے، حدیث کے الفاظ نہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے۔ ضعیف کے معنی کمزور، ٹرانسمیشن جو مطلب یہ کہ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، کسی کے نام میں شک ہو جائے تو اس کو کمزور کہہ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کمزور روایت ہے، کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس نے بدھ کے دن ناخن کاٹے۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے یہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے، سفید داغ جو جسم پہ، جس کو آپ پیچز بھی کہتے ہیں، منع کیا گیا۔ اس نے حدیث کو اہمیت نہیں دی، بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، اس کو وہ بیماری ہو گئی، اس کو وہ بیماری ہو گئی۔ رویا، توبہ کی، گڑ گڑایا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی۔ مگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی کا فرمان سن کے اس کو اہمیت نہ دیں تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نے تیاری کی، 2 گھنٹے پہلے تیاری شروع کر دی، 1 گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دی، غسل کیا، کپڑے الگ رکھے، پہنے، خوشبو لگائی، اپنے آپ کو تیار کر کے آئے، ہر قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ مسجد میں آئے، جتنی جلدی آئے اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کے لیے انعام ہی انعام ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے جمعے کا انتظار کریں اور شوق سے تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم اہمیت ہی نہ دیں۔ جی مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، مولوی تو ڈراتے ہیں۔ ہم اللہ سے پیار سکھاتے ہیں، رب سے پیار کرو، رب کا کہنا مانو۔ دنیا والے روٹھ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ وہ اگر روٹھ گیا، ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، انکار کریں اور ان کے ساتھ تمسخر کریں، ہنسیں، لو جی اب دیکھ لو سوشل میڈیا کتنی باتوں پہ، لو جی مولوی نے یہ کہہ دیا، دیکھو جی کیسی بات ہے۔ اب مسواک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا۔ آپ کے منہ سے اگر کوئی بو آ رہی ہے، ساتھ والے نمازی کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتے کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ پسند کریں گے بو والی جگہ پہ یا بو والے آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا؟ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ صفائی کو نصف ایمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاقائی سارے کے سارے
گندگی ہوتی ہے، دوسروں کے علاقے میں صفائی ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم آیتوں کو کہتے ہیں جی ہم قرآن پر ایمان ہے، ہمارا حدیث پر ایمان ہے، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، بس کہہ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ برائی میں حد سے بڑھ جائیں، جی بھر کے برائی کریں، تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی آیتیں جھٹلاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو تھی عمل کی برائی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان چلا جاتا ہے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اور جب عقیدہ بگڑ جائے تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یاد رکھنا، گناہگار بالآخر بخشا جائے گا، بے ایمان کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی حکم نہیں مان رہے ہو تو کم از کم خود کو گناہگار سمجھو۔ مثلا کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو خود کو گناہگار سمجھے، لیکن یہ کہ وہ داڑھی رکھنے کو ہی ہلکا سمجھ رہا ہے یا اس کا ہی مذاق کر رہا ہے، تو پھر وہ عقیدے کی خرابی میں جا رہا ہے۔ نہیں رکھی گناہگار ہے، شرمندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے، بوڑھے ہونے کا ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اتنی عمر پاؤں گا، یقین ہوگا شاید، حالانکہ اگلے سانس کی خبر نہیں۔ کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں جی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کر لینے دو۔ تو کیا بڑھاپے کا یقین ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، نبیوں نے سکھایا ہے جوانی میں توبہ کرو۔ اور گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اکڑو نہیں، اکڑنا نہیں چاہیے۔ مگر ہم لوگ ٹلتے، گناہ سے باز آتے نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یا ان کا مذاق کرنا، تمسخر کرنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والا کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، عمل کیا اس پر۔ لیکن آج بہت سے لوگ بھول گئے، یاد دلاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی نیکی یاد دلائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا اتنا کہ بہت زیادہ جی بھر کے برائی کر لی، پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان سے خالی ہو گئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس دنیا ہی ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں۔
تو سنو، اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور اسی کی طرف پھرو گے، اسی کی طرف جاؤ گے، کہیں اور جا سکتے نہیں۔ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، جھک جاؤ اس کے آگے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ بہت پیارا ہے، وہ پیار ہی پیار ہے۔ اس سے پیار کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، تو بیڑا اونچی گئیے گا پار ہو جائے گا۔ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے ہنسی اڑائی، کیا انجام ہوا؟ گستاخی، بے ادبی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے سنائی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی اور سے سنی، دیکھی ہوئی بات۔ نمازی شخص تھا، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، تاجر تھا اور بہت امیر تھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، مسجد جا رہا تھا، راستے میں کسی سے قرآن شریف کا کوئی کاغذ کیچڑ میں اس کو نظر آیا، گرا ہوا۔ دیکھا اس نے، اس پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ گیا کہ میں اس وقت جوتی نکالوں گا، کیچڑ میں پاؤں خراب ہوگا، مجھے مشکل ہوگی۔ پرواہ نہیں کی اور پاؤں تلے رکھ کے گزر گیا۔ مسجد میں چلا گیا، جا کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا، سیڑھیوں پہ پھسل گیا، ٹانگ پر ایسی کھچاؤ آ گیا، اس کو اتنی تکلیف کہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر حیران کہ ہو کیا گیا ہے، کہیں سے ہڈی ٹوٹی بھی نہیں ہے، لیکن ایسی کھچ گئی ہے کہ وہ بینڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، اس میں حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے باہر گئے علاج کے لیے، کوئی فائدہ۔ اونچی صدقے پہ صدقہ، توبہ پہ توبہ، ساری دولت لگانے کو تیار ہے کہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو رہی۔ سنا آپ نے؟ ہمارے سامنے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچروں کے ڈبوں میں دیکھا، لوگ ورقے ڈال دیتے، پرواہ نہیں کرتے۔ بازار والے اسی میں پکوڑے بیچ دیتے ہیں، جلد سازی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بے ادبی کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں سے تمسخر کرنا، نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ارے قرآن میں کوئی نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قرآن کا کسی طرح بھی، اللہ کے حکم کا، اس کی آیت کا کسی طرح مذاق کرنا آپ کو تباہ کر دے گا۔ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، مگر انکار کریں گے یا تمسخر کریں گے تو پھر کوئی بچت ہو سکتی اونچی۔ ادب والوں کو ہی مرتبے ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، شان ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو
اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ امید ہے ماہ رمضان میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کا ایک مقدس مہمان ماہ رمضان آنے والا، جس میں نفلوں کا ثواب، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 70 درجے زیادہ ہو جاتا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک درہم خرچ کرنے پر 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ بھلے ایک کھجور سے کھلوائے، اس کو بہت ثواب، روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضور نے شوق دلایا کہ اس کا استقبال کیا جائے، اس مہینے کا۔ شیطان قید ہو جائے گا، مسجدیں بھر جائیں گی۔ آج آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں لوگ آخر میں آ رہے ہیں، رمضان میں ذرا پہلے آئیں گے، حالانکہ مسجدیں بھی 12 مہینے رہتی ہیں، نماز بھی 12 مہینے رہتی ہے، مگر شیطان قید ہو جائے گا تو کچھ لوگ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ مہنگائی ہے، کوشش کیجئے گا دوسروں کے لیے جو آسانی آپ کر سکیں، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ جو مہربانی کر سکیں آپ، اللہ تعالی توفیق دے، کیونکہ یہ شہر مواسات، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، مواسات کا مطلب ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے سے بھلائی کا مہینہ۔ اللہ تعالی خیر سے عطا فرمائے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں مسلسل تفسیر کا بیان نہیں ہوتا، یہ یہاں سے آگے تفسیر کا بیان انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا۔ پہلا جمعہ ماہ رمضان کا، روزے رمضان کے فضائل، مسائل بتائے جاتے ہیں۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو دوسرے جمعے کو زکوٰۃ کے موضوع پر بیان کرتا ہوں۔ تیسرا جمعہ غزوہ بدر، جنگ بدر، پھر اعتکاف شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس کے مسائل، اور چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے، وہ آپ کا فرمائشی ہوتا ہے سلسلہ، آپ فرمائشیں کرتے ہیں، وہ پوری کرتا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے یہ رمضان جو آئے گا اس میں 5 جمعے آئیں گے۔ اگر جمعے سے شروع ہوا تو اس میں 5 جمعے آئیں گے۔ تو پہلا جمعہ خاتون جنت کے یاد میں منائیں گے، دوسرا جمعہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی یاد میں منائیں گے، تیسرا جمعہ بدر اور حضرت عائشہ صدیقہ کی یاد میں منائیں گے، چوتھا جمعہ مولا علی کی یاد میں منائیں گے، اور جمعۃ الوداع آخری دن ہوگا 29 کو، وہ انشاءاللہ اس دن بیان ہوگا۔ یہاں تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد
کوشش ہوتی ہے میری کہ تھوڑا سا ٹائم کچھ درس بیان کر دیتا ہوں، جتنے بھی منٹ مل جائیں گے، کبھی زیادہ ملتے ہیں کبھی کم، مگر ٹی وی والے چونکہ بہت زور لگاتے ہیں رمضان میں، تو یہاں تو 100-200 آدمی سنے گا، ٹی وی پہ جا کے بیان کروں گا تو لاکھوں سن لیں گے۔ تو 11 سے 12 بجے کا ٹائم ٹی وی 1 ان کو دیا ہے، رات کو 11 بجے سے 12 بجے تک وہاں پر لائیو براہ راست پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اور افطار ٹائم حافظ طاہر صاحب نعت خوان جو ہیں، انہوں نے جو چینل بنایا ہے اپنا، اس میں 5:15 سے 6:15 تک روزانہ تقریباً 15-20 روزے ان کے پاس، وہاں پر بھی پروگرام میں شامل ہوں گا۔ تراویح یہیں ادا کرتا ہوں اور درس ہوگا، بھلے مختصر ہو لیکن انشاءاللہ ہوگا۔ 8:30 بجے جماعت ہوتی ہے یہاں عشاء کی۔ خواتین قرآن سننے کے لیے اگر آنا چاہیں، گھروں میں سستی ہوتی ہے تو یہاں آ کے تراویح قرآن کی سماعت کے ساتھ کرنا چاہیں تو پردے کا انتظام موجود ہے۔ محلے والی تو قریب سے آ جائیں، دور سے آنے والی اکیلی عورت نہ آئے، آنا جانا محفوظ ہو، حفاظت ہو، بھائی شوہر والد کے ساتھ آئیں تو آ سکتی ہیں، باقی جمعوں میں تو انتظام ہوتا ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن لگائے تھے کچھ عرصہ پہلے، آپ کو پتہ ہے وائرس جب پھیلا تھا کورونا کا، اس وقت ان کو استعمال نہیں کیا تھا، پچھلے سال استعمال کیا تھا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی توجہ نہ دی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے گیس نکل جاتی ہے۔ تو وہ چیک کرائے ہیں، تقریباً وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 1,00,000-1.25 کا خرچہ آئے گا ان کو دوبارہ تازہ کرنے میں۔ تو میں نے کہا نمازیوں کی سہولت کے لیے تیار کریں، حالانکہ موسم ابھی اتنا گرم نہیں ہے رات میں، پھر بھی آپ کو آرام پہنچانے کے لیے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے تو اے سی بھی، ایئر کنڈیشن بھی چلے گا۔ ہمارے امام صاحب سناتے ہیں تراویح، آپ ان سے سن رہے ہیں 2-3 سال سے پچھلے، تو وہی انشاءاللہ پڑھائیں گے، آپ لوگ اس میں شامل ہوں اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں ہوں۔ خیال رکھیے گا، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے رمضان کی، وہ اپنے وہی ان کے ہنگامے، وہی ان کے دھرنے، وہی ان کی حرکتیں، ایک طرف کہتے ہیں جیل بھرو، دوسری طرف خود گرفتاری نہیں دینی ہے، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑ کے چھوڑنا ہے۔ آپس میں ان کی رسہ کشی میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنا ماحول بگڑ رہا ہے، دنیا میں کتنی بدنامی ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ قانون کیا کیا بن رہے ہیں، رمضان آنے سے پہلے 5 روپے پٹرول پھر بڑھا دیا ہے، تاکہ پتہ ہے ان کو رمضان ہے تو لوگوں کی جیبوں سے اور نکالو۔ اللہ ان ظالم حکمرانوں کو دور کر دے، انہوں نے لوگوں کے چولہے بند کروا دیے ہیں۔ کوئی بھی جو پچھلے آئے تھے وہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، اللہ کوئی ہمیں سچے حکمران عطا فرمائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ حکمران بھی ایسے ہی آتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے نہیں بدلنا ہے تو پھر یہ تو ہم میں سے ہی جاتے ہیں نا، اور لوٹ مار ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں جو چیز بنتی ہے لوگ مزے لے کے کھاتے ہیں، تو پاکستان بھی رمضان میں بنا ہے تو مزے لے کے کھا رہے ہیں، سارے ہی کھا رہے ہیں۔ وہ کسی نے سوال کیا تھا وہ کون سی چیز ہے جس کو سب کھا رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا پاکستان، کہ سب کھا رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ بہت برے حالات ہیں، دین کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے حربے ہو رہے ہیں، کتنے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں پھر ہماری مسلمانی کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس کو دوسروں کو بھی سناتے رہنا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ کل
مرید کے سے ٹیلی فون آیا تھا، وہاں ایک پیر صاحب تھے، پیر سید ملنگ حسین شاہ صاحب بخاری اہل سنت کے، وہاں پر مجھے کل پتہ چلا کہ کل ان کا 40واں تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ 1952-53 میں تحریک ختم نبوت پہلی مرتبہ پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی تحریک تھی۔ اس وقت ایک قادیانی شخص وزیر خارجہ تھا اور ان کی کوشش تھی کہ قادیانیت کو بھی یہاں پر کسی طرح رکھا جائے۔ علماء اہل سنت نے تحریک چلائی، والد صاحب نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا تھا اور گرفتار ہو گئے تھے، 10 مہینے جیل کاٹی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی 1 ہفتے میں انتقال کر گئے تھے، والد صاحب جیل میں تھے۔ اس وقت والد صاحب کے ساتھیوں میں سے جو والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، جناب صوفی محمد حنیف صاحب اکاڑا میں، وہ اس وقت سے ساتھ، پھر بعد میں کراچی بھی آئے، یہاں بہت عرصہ رہے، ان کا تعلق بھی اکاڑا سے تھا، وہ انتقال کر گئے۔ 4 دن پہلے ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے ایک بیٹے پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب نے والد صاحب پر کراچی یونیورسٹی سے PhD کی ہے، جو کتاب کی صورت میں بھی چھپ گئی ہے۔ وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، یہیں جنازہ ہوا تھا، یہیں سویم بھی ہوا، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس صدمے پر ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ یہ